جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل. آج ہم اپنا پریویس چیپٹر کمپلیٹ کریں گے جو ہمارا چیپٹر تھا قرآن مجید کا تعارف. اس میں ہم نے پیج نمبر 10 الحمدللہ پڑھ لیا تھا، اس کی ریڈنگ کر لی تھی، اور پیج نمبر 11 بھی ہاف ہم نے پڑھ لیا تھا. آج اس کو ہم ہاف کمپلیٹ کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا سا ٹائٹل پیج بنایا ہوگا اور الفاظ میں نے لکھے ہوں گے. آج بھی جو آپ کو ورڈ انڈر لائن کروائے جائیں وہ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ پلیز ساتھ ساتھ ٹیچر کے کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. تلاوت کے آداب. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. جب ہم تلاوت پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ یہ دونوں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب ریڈ کیجیے میرے ساتھ. Hold your pencils and underline the hard words. تلاوت کے آداب. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اسے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اسے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تب بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اگر مسجد میں کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور آپ لوگ بھاگ رہے ہوں ادھر ادھر تو یہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے. اس لیے اچھا ہے کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھا کریں اور سنا کریں قرآن پاک کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں پوائنٹس کے میں دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4 کر کے دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے آداب ہونے چاہیے. نمبر 1 ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جسم پاک اور لباس پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی وضو کرنا چاہیے ہمیں یا شاور لے کر آنا چاہیے، اور ہمارا لباس بھی جو وہ بھی پاکیزہ یعنی صاف ستھرا ہونا چاہیے. انڈر لائن کیجیے پاکیزہ یعنی صاف ستھرا ہونا چاہیے ہمارا لباس، اور جسم بھی صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وضو آتا ہوگا سب کو کرنا کہ کیسے وضو کرتے ہیں. وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اگر ہم بسم اللہ کر کے وضو نہیں کرتے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے. یہ اچھی طرح سے یاد کیجیے کہ بسم اللہ کر کے پھر وضو کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہم کر لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی انشاءاللہ. تو نمبر 1 ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جسم پاک اور لباس پاکیزہ ہونا چاہیے. نمبر 2 ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. نمبر 3 ہے تلاوت کے لیے پاک جگہ پر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں قرآن پاک پڑھنے، تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو بہتر ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اگر پڑھنا ہے بہتر ہے. ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تلاوت سکون کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. جلدی جلدی نہیں پڑھنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، ایسے نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح کر کے آرام آرام سے پڑھی جائے تاکہ سمجھ بھی آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تلاوت سکون کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. بلا ضرورت زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے. اس سے قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے اور سننے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی اگر آپ بڑے آواز سے پڑھ رہے ہیں تو دوسرا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ لازم آپ کو اس کا فرض ہے کہ وہ سنے. اگر نہیں سنے گا تو گناہ ملے گا. ایسے اچھا ہے کہ ہم کسی اور کو تکلیف دیں تو اچھا ہے کہ ہم اگر کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد وغیرہ میں تو آرام سے پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم تو عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے تو کر نہیں رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ ہم آرام سے اچھے طریقے سے خود ہی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو بلا ضرورت جو ہے وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور لوگ اسے توجہ سے نہیں سنتے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں.
تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف دیں، اس کو گنہگار بنائیں، تو اس سے اچھا ہے ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو آرام اور سکون سے پڑھیں، تو دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیتے نا؟ گھر میں کس کو تکلیف دیتے ہیں؟ امی بابا کو؟ نہیں دیا کریں، بری بات ہے، ان کا خیال رکھا کریں پیرنٹس کا اپنے، ٹھیک ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی ترجمہ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، چلے اگر ہم نہیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر خاموشی سے سن رہے ہیں، اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی سی بھی باتیں پوائنٹ کر کے ان پر عمل کریں گے، اگر آپ کو اچھے انعامات حاصل کرنے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ذہن میں بٹھائیے اور اس پر عمل کیجیے، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک کے تلاوت کے آداب ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیے، اس کو ذہن نشین بھی کر لیجئے کہ ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے ہمیں، اور جو جگہ جس پر ہم بیٹھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے وقت وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بلا ضرورت اونچی آواز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور آنکھوں پر لگاتے ہیں، یہ نہیں ہے صحیح، ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے، اور ہمیں تو ان کی حدیث اور ان کی سنت پہ چلنا ہے، تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو بوسہ دینا یعنی چومنا۔ مشق کی طرف چلتے ہیں، یعنی سوال جواب ہے ہمارے پاس، خالی جگہ ہے اور میچنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اچھی طرح سے سوالوں کے جواب سنیے گا۔ پہلا سوال ہے مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے۔ سب کو پتہ ہوگا 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ آپ سوال لکھیے گا اچھی رائٹنگ میں، پہلے مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے، پھر لکھیے گا جواب۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ پھر ایک لائن چھوڑ کے پھر لکھیے گا سوال نمبر 2، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ اس کا جواب پورا جملہ لکھیے گا، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یا آپ لکھ سکتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کس ہٹا کر آپ کو اللہ تعالیٰ لکھنا ہے، تو تھوڑا کوشش کیجئے کہ سوالوں میں ہی جواب کے سارے ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایزی رہے گا جب جواب لکھیں تو۔ اچھا جی، چوتھا سوال ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی بتائیے، کیا کرنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں بھی 2 ورڈ ہیں، کیا؟ اس کو کاٹ کر آپ کو وضو لکھنا ہے، باقی پوری جو لائن ہے وہ سیم رہے گی ایز اٹ از، ٹھیک ہے؟ تو 4 سوال ہیں، اچھے سے لکھیے گا، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ لکھیے گا خالی جگہ پر کیجئے، خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے جی؟ خالی جگہ پر کریں، وہی پر کیجئے یا پر کریں دونوں صحیح ہوتے ہیں، خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہے اس میں قرآن مجید کے بعد اب کوئی ڈیش نہیں آئے گی، کیا نہیں آئے گی؟ قرآن کتاب، بالکل صحیح، قرآن مجید کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ نمبر 2 ہے قرآن مجید نازل ہونے پر پہلی تمام ڈیش منسوخ ہو گئیں، یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو کیا منسوخ ہو گئیں یعنی ختم ہو گئیں؟ اس کا جواب ہوگا کتابیں، قرآن مجید نازل ہونے پر پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4 ہے ڈیش آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلند آواز میں، ٹھیک ہے؟ اب پہلے میں آپ کا آئے گا قرآن مجید کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن مجید نازل ہونے پر پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 4 ہے بلند آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
نیکسٹ آپ کا ہے سوال، آسمانی کتابوں کے ناموں کو ان رسولوں کے ناموں سے ملائیے جن پر یہ نازل کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح کالم بنا کر یا ایسے ہی الف فسا بے بنا کر لکھیے گا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور دوسری سائڈ پہ پیغمبروں کے نام لکھیے گا، اور اس کے بعد اس کو پینسل سے اس کے ود ہیلپ آف اسکیل آپ جوائن کر لیجیے گا۔ اب جیسے تورات ہے، تورات کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے، اس کو جوائن کر لیجیے۔ نمبر نیکسٹ ہے زبور، زبور کہاں کس پر نازل ہوئی تھی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھی طرح سے رائٹنگ کر کے لکھیے گا اور دل لگا کر پڑھیے، قرآن مجید کو بھی یاد کیجیے، بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے ابھی آپ کو۔ چھوٹی چھوٹی سورات یاد کیجیے اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کو یا امی بابا کو سنائیے اور ان سے بھی سنیے۔ اچھا، اپنے فرینڈس کو بھی آپ سنا سکتے ہیں، سوال جواب یاد کر کے اپنے دوستوں کو بھی سنائیے، اپنے پڑوس میں آپ کے جو دوست ہوں گے ان کے ساتھ پڑھیے یا اپنے گھر والوں کو سنائیے۔ آج کل تو حالات صحیح نہیں ہیں تو بیٹر ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو سنائیے یا اپنی ممی پاپا کو سنائیے، ان کا کہنا مانیے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اچھے سے پڑھائی کیجیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹیک کیئر۔